السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بیان کریں گے قیامت کب آئے گی۔ دوستو، ویڈیو پہ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن دبا کے سبسکرائب ضرور کر دیں اور دوستوں میں ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ دوستو، قیامت کا وہ وقت صرف اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ معارج آیت نمبر 70 کے اندر، کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، قیامت کب آئے گی، کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر صرف وہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اللہ رب العالمین کہتا ہے، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ معارج آیت نمبر 70 کے اندر ہے۔ اور فرمایا، اللہ رب العالمین مزید ارشاد فرماتا ہے، سورہ معارج کی آیت ہے، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے وقوع پذیر ہونے کا وقت کون سا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کا بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کے جانب ہے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں ایسے لگے گا جیسے وہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ اور حدیث جبرائیل میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایمان اور اسلام اور احسان کے متعلق سوال کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے قیامت کے متعلق کچھ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما المسؤول عنها بعالم من سائل، جس سے اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ علامات قیامت، قیامت کے وہ کون سے علامات ہیں، قیامت آنے کے کیا علامات ہیں، جانیے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ قیامت کے قیام کا علم تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، البتہ اس کی کئی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لہٰذا ہم قیامت کی کچھ نشانیاں ذکر کرتے ہیں، جس سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور قیامت کی اچانک آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں۔ علماء نے قیامت کی نشانیوں کی دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، چھوٹی اور بڑی۔ بڑی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے کچھ عرصہ قبل واقع ہوگی، مثلاً دجال کا آنا، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان کا دجال کو قتل کرنا، یاجوج ماجوج اور کا آنا، اس کا ظاہر ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ۔ یہ علامات قیامت کے آنے کی علامات ہیں۔ اور چھوٹی نشانیاں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو بڑی نشانیوں کی نسبت چھوٹی ہے، ان کا ظہور بڑی نشانیوں سے قبل ہونا ہے، جو بڑی نشانیاں ہیں اس سے قبل ہونا ہے، مثلاً علم کا اٹھایا جانا، جہالت کا پھیل جانا، جاہلوں کا بڑے بڑے عہدوں تک پہنچنا، آلات موسیقی کا بکثرت عروج ہونا، سرعام شراب نوشی کرنا، لمبی لمبی عمارتیں بنانا، مساجد کی نقش و نگار میں مبالغہ کرنا، بچوں کا حکومت کرنا،
اس امت کے آخری لوگوں کا اس کے پہلے لوگوں پر لعنت بھیجنا اور قتل و غارت گری کا عام ہو جانا وغیرہ، یہ تمام علامات ظاہر ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں آپ غور کر سکتے ہیں، یہ تمام علامات جو میں نے ذکر کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، یہ علامات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تمام علامات آج کے دور میں پایا جاتا ہے۔ بعض علامات قیامت کے بارے میں حدیث جبرائیل میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں جواب دیا، مل مسئول عنہ بعالم من السائل، جس سے اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، تو انہوں نے کہا مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ ایک لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی اور تو یہ دیکھے گا کہ ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے جسم والے فقراء، فقیر اور بکریوں کو چرانے والے چرواہے تعمیر میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تمام علامات آج کے دور میں موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جب ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، اور جب ننگے جسم والے، ننگے پاؤں چلنے والے لوگ سردار بن جائیں گے تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لونڈی اپنے آقا، اپنی مالکہ کو جنم دے گی کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ وکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لونڈی کا اپنی مالکہ یا اپنے آقا کو جنم دینے سے مراد یہ ہے کہ عجمی عربوں کو جنم دے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے لونڈیوں کے مالک اپنے لونڈیوں کو بیچیں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ خود ان کی اولاد ہی انہیں خرید لے۔ مزید علامات قیامت کے اور کیا علامات ہیں، آئیے ہم جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ وہ بڑی جماعتیں باہم قتال کریں گی اور ان کے مابین، ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ وہ دو بڑی جماعتوں سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعتیں ہیں، جن کے درمیان صفین میں جنگ ہوگی۔ 30 کے قریب دجال آئیں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا وہ اللہ رب العالمین کا رسول ہے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، علم تو صرف نام کا رہ جائے گا اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور زلزلے زیادہ آئیں گے۔ یہ تمام نشانیاں قیامت کے آنے کی ہیں۔ وقت متقارب ہو جائے گا۔ تقارب سے مراد یہ ہے کہ لوگوں میں بگاڑ جلدی پھیلنے لگے گا۔ مثلا جس بگاڑ اور خرابی کے پھیلنے میں پہلے ایک سال لگتا تھا، قیامت کے قریب وہ خرابی 1 ماہ میں پھیل جائے گی، اور جس کے پھیلنے پر 1 ماہ لگتا تھا، 1 مہینہ لگتا تھا، قیامت کے قریب چند گھڑیوں میں پھیل جائے گی۔ جیسا کہ آج کل میڈیا اتنی ترقی کر چکا ہے کہ گھر گھر میں دنیا بھر کی ٹی وی چینلوں تک رسائی ممکن ہو چکی ہے، اور ان کے ذریعے پل پل کی خبریں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت تنگ ہو جائے گا اور اس کی برکت ختم ہو جائے گی، فتنوں کا ظہور ہوگا،
قتل عام ہو جائے گا۔ یہ علامات عصر حاضر میں موجود ہے، چنانچہ بنی آدم خاص طور پر مسلمانوں کا خون اس قدر آسان ہو جائے گا کہ پانی کی طرح بہہ رہا ہوگا۔ افغانستان، فلسطین، کشمیر اور عراق وغیرہ اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ مال بہت زیادہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ صاحب مال صدقہ دینے کے خاطر مستحق تلاش میں لگے ہوں گے۔ پھر جب کسی کو صدقہ پیش کرے گا تو وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب ایسا ہوگا اور تمام لوگ اسے دیکھ لیں گے تو وہ سب ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یہ وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت ضرور بالضرور قائم ہوگی، اور اس کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے اس وقت دو آدمی ایک کپڑا کھول چکے ہوں گے، لیکن اس کی خرید و فروخت نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی اسے لپیٹ سکیں گے، اور قیامت یقیناً قائم ہوگی اور اس قدر آنن فانن قائم ہوگی کہ اس وقت ایک آدمی اپنے دودھ دینے والی اونٹنی کا دودھ نکال چکا ہوگا، لیکن اس کو پینے کی مہلت نہیں ملے گی، اور ایک آدمی اپنے حوض کو پلستر کر چکا ہوگا لیکن اس سے پانی نہیں پلا سکے گا، اور ایک آدمی اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھا چکا ہوگا لیکن وہ اسے کھا نہیں سکے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آگ کا نکلنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نمودار ہوگی، جس سے بصرہ میں ملک شام میں ایک شہر کا نام ہے، اونٹوں کی گردنیں چمک اٹھے گی۔ اس حدیث کو شرح میں حافظ ابن حجر نے امام قرطبی اور دیگر کئی علماء سے نقل کیا ہے۔ ربانی علماء کی موت ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین تمہیں علم عطا کرنے کے بعد تم سے ایک دم نہیں چھین لے گا، بلکہ علماء کو ان کے علم سمیت قبض کر کے چھین لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو دینی پیشوا بنا لیں گے، مفتی سمجھ لیں گے، لہٰذا ان سے جب سوال کیا جائے گا، ان جاہلوں سے سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کے فتوے دیں گے، یوں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7307، صحیح مسلم 2673۔ یہ علامات دیگر علامات کی طرح اس وقت دیکھی جا سکتی ہے۔ آج وہی علامات ہمارے سامنے موجود ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امانت داری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی، ان میں سے ایک تو واقع ہو چکی ہے اور دوسرے کے واقع ہونے کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں نازل ہوئی ہے، پھر قرآن نازل ہوا تو انہوں نے قرآن کا علم بھی حاصل کیا اور سنت کا بھی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں فرمایا، ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا تو اس کے دل سے امانت کو اٹھا لیا جائے گا اور یوں اس کا اثر ہلکے سے داغ کی طرح رہ جائے گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا، باقی مانندہ امانت کو بھی اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا اثر باقی رہ جائے گا۔ جیسا کہ تم کسی انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکاؤ، پھر اس سے ایک چھالا سا پڑ جائے اور وہ پھول جائے تو اس کی خشک ہونے کے بعد تم وہاں ایک سخت سا نشان دیکھتے ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ جب امانت موجود تھی تو میں تم میں سے جس سے چاہتا بلا خوف و خیانت خرید و فروخت کر لیتا۔ اگر مسلمان سے لین دین کرتا تو اس کا دین اسے میرا حق لوٹا دینے پر ضرور مجبور کر دیتا۔ اور قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے بدکاری اور شراب نوشی کا عام ہو جانا۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے انہوں سے کہا کہ میں نے آپ کو ایسی حدیث سناتا ہوں کہ جو میرے بعد آپ کو اور کوئی نہیں سنائے گا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا اور شراب نوشی کھلے عام ہوگی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک ہی آدمی ہوگا۔ عورتوں کی کثرت، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عورتوں کی کثرت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1414 ہے، لوگوں پر ضرور ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک آدمی سونے کا صدقہ لے کر گھومے گا اور وہ کوئی ایسا شخص نہیں پائے گا جو اسے قبول کرے جس کو وہ دے سکے، اور عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت، عورت زیادہ ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے یہ حالت ہو جائے گی کہ 40 عورتیں ایک ہی مرد کے پناہ لینے کے لیے اس کے تابع ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مرد جنگوں میں قتل ہو جائیں گے اور ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی پیروی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 3456 حدیث نمبر، تم یقیناً پہلی امتوں کی طرح طور طریقوں پر یوں چلو گے جیسے ایک بالش دوسرے بالش کی اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈھ کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہود و نصارہ کے طریقوں پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نہیں تو اور کون؟ حضرات، جن علامات قیامت کا ذکر ان احادیث میں کیا گیا ہے ان میں سے بیشتر کا ظہور ہو چکا ہے، مثلاً علم کی کمی، جہالت کا غلبہ، عورتوں کی کثرت، قتل، شراب نوشی، زنا کاری کا عام ہونا، جاہلوں کا مفتی بن جانا، یہ تمام علامات ظاہر ہو گئی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت زیادہ بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے چلا جائے گا جبکہ ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اسے اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟
اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے اے زیادہ، میں تجھے مدینہ کے بڑے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہ یہود و نصارہ تو اور انجیل کو نہیں پڑھتے، لیکن پڑھنے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتے؟ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حفظ قرآن حروف قرآن کے حفظ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حدود کو قائم کرنے سے ہوتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ اسلام کا مٹنا اور قرآن کا اٹھایا جانا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اس طرح مٹ جائے گا جیسے کپڑے کا ایک داغ مٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، قربانی اور صدقہ کیا ہے۔ ایک رات آئے گی جب کتاب اللہ قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی ایک آیت بھی زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اور ایک وقت آئے گا جب بڑی عمر کے لوگ کہیں گے، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، تو ہم بھی اسے پڑھتے ہیں۔ حضرت صلحہ رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، انہیں محض کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا جبکہ وہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کو نہیں جانتے ہوں گے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر لیا اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت صلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار یہی سوال کیا اور ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر لیا۔ پھر انہوں نے کہا، اے صلح، یہ کلمہ انہیں جہنم سے نجات دلائے گا۔ یاد رہے کہ یہ صورتحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں اور دوستوں کو ویڈیو کے ذریعے ہمیں بتائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دوستوں میں ثواب سمجھ کر ویڈیو کو شیئر ضرور کرے، اور ہمارے چینل کو لال بٹن دبا کے سبسکرائب ضرور کر دیں، شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔